अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी आज भरे हुए करेले। तो सबसे पहले मैंने करेले छील लिए। तो अच्छा, सबसे पहले तो जब भरे हुए करेले बनाने हो तो करेले कोशिश करें कि छोटे लें। तो छोटे करेले जो हैं भरे हुए बहुत मज़े के लगते हैं और ज़ाया भी नहीं होते। तो सबसे पहले मैंने करेले छील लिए, तो फिर इनका बीज निकाल लिया। निकाल के तो फिर मैंने इन्हें नमक लगा के रख दिया था, अच्छी तरह नमक लगाया था और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो फिर मैंने मसाला तैयार कर लिया। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, तो उसमें मैंने 8-9 अदद प्याज लिए चॉप किए हुए। तो वो थोड़े से जब कलर चेंज हो गया तो उसमें मैंने टमाटर और मिर्चें ऐड कर दी सब्ज़। टमाटर भी मैंने 7-8 लिए थे बारीक काट के। तो अच्छी तरह से मसाला बना के तो फिर उसमें नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, खुश्क धनिया सब कुछ ऐड करके अच्छी तरह से मसाला फ्राई कर लिया था। और चने की दाल मैंने पहले बॉयल करके रख ली थी, तो वो उसमें ऐड कर दी थी। तो अच्छी तरह से जब मसाला तैयार हो गया तो वो ठंडा होने के लिए रख लिया। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी डाला था फ्राई करके, क्योंकि फिर उसकी जो कच्ची स्मेल है वो नहीं आती। थोड़ा सा वो रोस्ट हो गया था। तो फिर मैंने करेले अच्छी तरह से धो के उसे खुश्क कर लिया था। तो उसमें वो जो मसाला बना के रखा था वो उसमें फिल करके अच्छी तरह से धागा बांध दिया था। और फिर 3-3 4-4 करके कढ़ाई में डाल के तो फ्राई कर लिए थे। और करेले फ्राई करके अलहदा निकाल लिए थे। और जो मसाला बच गया था करेलों से वो पहले मैंने फ्राई कर लिया था। तो वो भी बहुत मज़े का लगता है करेले के साथ। तो जब वो अच्छी तरह फ्राई हो गया तो उसमें जो करेले बन चुके थे वो उसमें डाल दिए और 2-3 मिनट के लिए दम लगाया था। और बहुत मज़े की हमारी ये रेसिपी तैयार हुई थी। तो आपके साथ फुल रेसिपी शेयर की है। आप लोग मेरी रेसिपी इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखने में ये जितनी आसान लग रही है इतनी ये मुशक्क़त तलब काम है। बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 2-3 घंटे मेरे लग गए थे। 2-3 बंदे हो ना घर में तो फिर नहीं इतना महसूस होता। फिर बंदा ना मतलब काम कर लेता है। जब अकेला बंदा हो तो फिर उसके लिए तो मुश्किल होता है। खैर बहुत मज़े के बने थे। तो आप मेरी रेसिपी इंजॉय करें। और मैं आप लोगों से एक वाक़या शेयर करूंगी, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने वाक़ये की तरफ। हमारे गरीब खाने हमारी में तारीख तो में बादशाह ने बहुत कहा, बड़ा मैं यहाँ खूबसूरत मेहमान नाम बनकर आया अब्दुल्ला हूँ। बिन फिर ज़ैद उसकी बीवी रहमतुल्लाह बादशाह अलैह का का मतलब है। समझकर कहा, आपने मैं सारी अल्लाह की ज़िंदगी पनाह निकाह चाहती नहीं हूँ किया, आपके इस तरह जवानी आने गुजर से, गई, जिसमें मुझे कोई बुढ़ापा आ खैर गया। नज़र नहीं आ रहा। एक तो दिन बैठे बादशाह ने हदीस गुस्से में कहा, मुबारका ए पढ़ लड़की रहे क्या थे कह कि रही हो तुम? तो शायद तुमने इसमें मुझे नबी करीम पहचाना नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम का बादशाह हूँ, फरमान तुम्हारे पढ़ा, शोहर का जिसका मालिक। मफहूम बादशाह ये की था बीवी कि ने कहा, बादशाह जन्नत में सलामत, मैं कोई जानती अकेला हूँ नहीं होगा कि आप ही जो बादशाह निकाह हैं, की लेकिन उम्र में नहीं बुजुर्ग कह गए पहुंचाया हैं कि अगर पहुंचा मच्छर गिर या जाए खाने में तो तो किसी मैं या हाथ किसी उठा वजह से देता भी हूँ, नहीं निकाह किया। अगरचे कि मेरा और दिल वो करता है मुसलमान खाने को। मरा तो अल्लाह मैं तुम्हारे मुसलमान पानी में मर्दों और कोई औरतों फूल का नहीं जन्नत में छोड़ूंगा। आपस में निकाह कर लोगों देगा। का बकसरत यहाँ आने जाने की जब ये वजह से हदीस पाक पढ़ी तो शेर को दिल में अगरचे ख्याल जितनी भी आया कि तेज यहाँ भूख तो लगी हो, लोग निकाह वो नहीं किया मर्दार तो नहीं तो खाना जन्नत में तो शुरू होना कर ही है। देता ना। तो तो जन्नत में मेरी और बीवी कहा, कौन बादशाह होगी। सलामत, तुम इस कटोरे दुआ में की कि पानी या पीने आ अल्लाह गए हो जिसमें मुझे तुम्हारे दिखा तो सही कुत्ते ने पानी जन्नत में पिया है। मेरी बीवी तो कौन बादशाह होगी। को इस औरत की बातों से बड़ा तो पहली शर्मसार रात हुआ और दुआ इसको कबूल छोड़कर नहीं हुई, वापस चला गया। दूसरी रात भी दुआ लेकिन कबूल अपने नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो चप्पल गई। वहीं पर भूल गया। ख्वाब में क्या ये देखते सब हैं, तो बादशाह की तरफ से हुआ। काले रंग अब की फिरोज औरत को है, आधे रास्ते हज़रत में याद बिलाल आया कि हबशी जो के खत देश की बादशाह ने रहने उसे वाली, दिया था वो तो हबशा घर के पर ही देश छोड़ की। आया है। और वो इसने घोड़े क्या को कहती तेजी है से कि मैं वापस मैमूना मोड़ा और वलीद अपने हूँ घर की तरफ और मैं लपका। बसरा में फिरोज रहती हूँ। अपने घर पहुंचा तो पता मिल तकिए के गया। नीचे से खत आँख निकालते खुली, वक्त इसकी हजरत नज़र की पलंग तहज्जुद के का नीचे वक्त पड़े था। बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके।
تو فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ تو بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ تو بیوی جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے ہوئے تحفے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ ہی اس کو واپس بلایا۔ تو پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتا سکتے ہیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں؟ تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو قیام دائم رکھے۔ قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر بولا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا جیسے پہلے تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس باغ کو واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں تمہارا باغ آباد آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے گیا۔ تو قاضی کو پتہ چلا نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ نوافل ادا کیے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟
تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو انہوں نے کہا، نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ تو حضور، کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے؟ وہ کہاں، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، وہ بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، کہ جب میں جنگل میں گیا، واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا منظر تھا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ تو دوسرا منظر کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ رکتی بھی نہیں، کہیں ادھر ادھر جاتی ہیں، کہیں ادھر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں دنگ رہ گیا، حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو آپ یہاں آ گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ کہ آپ کو تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ہم سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، اور سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔
اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ سب سن کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بادشاہ تھا، وہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا تو فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز بادشاہ کو حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، آج بادشاہ سلامت یہاں؟ تو کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ تو اللہ آپ لوگوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اور آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو میری اگر سٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور میری کیسی لگی آپ کو کریلے کی ریسپی؟ اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔